بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء، اسوہ کے معنی ہوتے ہیں مثال، نمونہ، جبکہ حسنہ اچھے کو کہا جاتا ہے، خیر کو کہا جاتا ہے، بہترین کو کہا جاتا ہے۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ قرار انسانوں نے نہیں دیا، بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ ہمارے اس خوبصورت سبق کے مصنف کا نام ہے مولانا حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ 22 نومبر 1884 کو ہندوستان کے معروف ضلع پٹنہ کے ایک گاؤں دینا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر ہی میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے آپ لکھنؤ میں چلے آئے۔ لکھنؤ میں آپ نے ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا اور معروف عالم دین علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تعارف محتاج نہیں ہے، آپ اردو کے ارکان خمسہ میں شامل ہیں، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انشا پرداز تھے۔ آپ نے تاریخ، فلسفہ، سیاست اور دیگر موضوعات پہ قلم اٹھایا اور لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ خوش قسمتی تھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہیں اتنے بڑے استاد سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ ایک تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو استاد بہت بڑا مل گیا، اور دوسرا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خوش نصیبی یہ بھی رہی کہ آپ کے جو دوست تھے وہ بھی بڑی علمی اور ادبی شخصیات تھیں۔ آپ کے قریبی دوست تھے سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ شبلی کی شاگردی اور حضرت علامہ اقبال کی دوستی مل کر سید سلیمان ندوی کو ایک انمول ہیرا بنا دیتی ہے۔ حضور والا ہمارے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی معروف کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ سیرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، مکاتب شبلی ہیں، اور مقالات شبلی ہیں، حیات شبلی ہیں، فکر عمر قیام ہے، اور اسی طرح انہوں نے ایک بہت بڑا لغت عربی زبان کا بھی تیار کیا۔ یہ ان کی علمی اور ادبی شخصیت کی ان کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی نے 1941 میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری سے بھی نوازا۔ عزیز طلباء، یہ تو تعارف تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اب ہم اس سبق کو آغاز کرتے ہیں جو ہمارے شامل نصاب ہے۔ سبق کا آغاز ہوتا ہے خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے۔ وہ تدبیر یہ کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ عزیز طلباء، یہاں پر سمجھ لیجئے گا، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، تمام تر مذاہب نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے ایک ہی طریقہ بتایا ہے۔ تمام مذاہب نے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اس مذہب کے بانی نے جو عمدہ باتیں کی ہیں ان باتوں پر عمل کیا جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو جو کچھ ارشادات فرمائے عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر عمل کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہود کا بھی یہی کہنا ہے، یہود بھی یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جو عمدہ باتیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں ان پر عمل کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور جو غیر الہامی مذہب ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، مثلا سکھ مذہب ہے، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان باتوں پر عمل کیا جائے گا جو بابا گرو نانک نے کہی ہیں۔ اسی طرح بدھ مت کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا تو ان باتوں پر عمل کرو جو مہاتما بدھ نے کی ہیں۔ کیا اسلام نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں بتایا؟ اسلام نے بھی طریقہ بتایا ہے، اس کا تذکرہ آگے ہے۔ اسلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ اور تدبیر بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی مجسمے کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔
یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ مسلمانوں کے سامنے پیش ہے، اور مسلمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی مجسمے کی پیروی کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اسلام کا طریقہ پہلے تمام طریقوں سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اچھی باتیں ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ تمام اچھی باتوں پہ عمل پیرا ہو کر دکھا دیا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ کسی نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے اماں بتائیے گا ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں عائشہ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ یعنی کہ جو کچھ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا۔ الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن جتنا بھی ہے اس ساری تعلیم پر اللہ کے نبی نے چل کر دکھا دیا ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں نا، کتاب اور سنت۔ کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اور سنت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جو راستہ اختیار کیا وہ سنت کا ہے۔ اب ایک مسلمان کی تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہے، جو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی بات کو دہرا لوں کہ دنیا کے تمام مذاہب نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ بتایا، وہ طریقہ یہ بتایا کہ اس مذہب کے بانی نے جو عمدہ باتیں کی ان پر عمل کرو، لیکن اسلام کا طریقہ ان سے بہتر ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ تمہارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف باتیں ارشاد نہیں فرمائی بلکہ وہ کام کر کے دکھا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور عملی مجسمہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اسی عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔